مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں آپ لوگوں کی خدمت میں سورۃ الہمزہ کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہ اخلاقیات پر مبنی سورت تھی، 9 آیتیں تھی اس میں، اور قیامت کا تذکرہ، جہنم میں جو عذابات دیے جائیں گے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آپ نے شاید غور کیا ہوگا گزشتہ ہفتے کہ کتنا سخت عذاب دیا جائیں گا۔ آگ کے ستون ہوں گے اور جہنمی کے جسم کو صرف جلایا نہیں جائے گا بلکہ اس کے اندر سے وہ آگ دل تک پہنچیں گی، اور جو جہنم میں آگ کے ستونوں میں ہوں گا اوپر سے اس کو ڈھکن لگا دیا جائے گا۔ اور میں جو کہا نا کہ آپ نے شاید غور کیا ہوگا، اس بات پر غور کیا ہوگا کہ اتنا سخت عذاب یہ کسی کفر کی وجہ سے، کسی شرک کی وجہ سے، یا کسی بہت بڑا گناہ جس کو ہم سمجھتے ہماری نظر میں اس وجہ سے دیا جا رہا ہوگا، ایسا نہیں۔ 2-3 ہی چیزیں بیان کی گئی، ایک طعنہ دینے والا، دوسرا غیبت کرنے والا، اور تیسرا مال جپا کے گن کے رکھنے والا، اور یہ سمجھنے والا کہ یہ مال ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ 3 چیزیں۔ اب بتاؤں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا۔ اللہ رب العزت سے یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ جو باتیں سنی جائیں گی اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق تیرے بغیر نہیں ہو سکتی، گناہوں سے بچنے کی طاقت تیرے بغیر تو ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت سے نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اے اللہ جو بھی باتیں سنی جائیں گی اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ معمولی چیز لگتی ہے 3 چیزیں، لیکن یہ 3 چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ کیا ہیں؟ آپس کے محبت کو نفرت میں بدلنے والی ہے، آپس کے دوستی کو دشمنی میں بدلنے والی ہے، 2 ملکوں میں آپس میں لڑائی لڑانے والی یہ خطرناک چیزیں ہیں۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کو ہنر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے؟ چالاکی، ہوشیاری سمجھتے۔ یہ ہوشیاری، یہ چالاکی کی سزا کل قیامت کے دن جو بھاری پڑیں گی نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بچوں کو طعنہ دیتے، بعض لوگوں کو طعنہ دیتے نا، بہت نیک بن رہا، یہ بھی خطرناک جملہ ہے۔ اگر تمہارے اس طعنے سے اس بندے نے نیکی کرنا اگر چھوڑ دیا
اگر اس نے اچھے اعمال کرنا اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کا وبال کس کے سر آئے گا؟ زبان سے کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی نہ سننے والا ہے نہ کوئی لکھنے والا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قرآن کہتا ہے جو تم سنتے ہو، دیکھتے ہو اور جو بولتے ہو نا، یہ سب کچھ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کیا سنا، کیا بولا، کیا دیکھا؟ کیا سنا، کیا بولا اور کیا دیکھا؟ تو گزشتہ ہفتے یہی 3 چیزوں کا تذکرہ تھا۔ یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ 3 چیزیں جس کو سزا دی جا رہی ہے، نہ کفر کرنے والے ہیں، نہ شرک کرنے والے ہیں، نہ وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا ہے قرآن کی نظر میں، جس کے لیے قرآن نے ایک مستقل ایک صورت بیان فرمائی۔ قرآن نے جس کے لیے کیا بیان فرمائی؟ ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ تو سوچو یہ کتنا سنگین گناہ ہوگا۔ آج جو صورت کا تذکرہ ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، یہ ہے قرآن کی دوسرے نمبر کی چھوٹی صورت۔ پہلے نمبر کی سورہ کوثر، دوسرے نمبر کی سورۃ العصر۔ 3 ہی آئے تھے، سورہ کوثر میں بھی 3 آئے تھے، حروف کے اعتبار سے فرق ہے، اس میں بھی 3 آئے تھے، لیکن یہ صورت اتنی جامع ہے کہ بندہ اس صورت پر عمل کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بندہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت صرف بندوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت نازل فرماتے نا تو کافی تھا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، سورۃ العصر، ہم نماز میں بارہا پڑھتے ہیں اسے اپنی نمازوں کے اندر۔ یہ سورۃ العصر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اگر 114 صورتوں کے بجائے یہی ایک صورت نازل فرماتے تو بندوں کی ہدایت کے لیے یہ صورت کیا ہو جاتی؟ کافی ہو جاتی۔ سوچو کتنی گہرائی ہوں گی اس میں۔ اگر بندہ اس پر اسی صورت پر عمل کرے تو بندہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے، بندہ دونوں جہاں میں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا میں جو ہے نا قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، اللہ اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ کبھی ستارے کی قسم کھاتے، کبھی اللہ قرآن کی قسم کھاتے، کبھی اللہ مکہ کے شہر کی قسم کھاتے۔ یہ جو قسمیں اللہ کھا رہے ہیں، یہ قسمیں اس لیے نہیں کھا رہے کہ وہ اللہ سے عظمت میں بڑا ہیں، بلکہ اس لیے کھائی جا رہی تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنا اہم ہے، وہ کتنا اہم ہے۔ تو والعصر، اللہ قسم کھا رہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے، ہمارے پیدائش سے لے کر موت تک کا، ماضی، حال، مستقبل کا، ہمارا کل قیامت کے دن یہ زمانہ کیا بنے گا؟ گواہ بنے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی، کوئی ہو یا نہ ہو۔ فرعون کے زمانے میں ہم تھے، ہم نہیں تھے، فرعون کے زمانے میں ہم نہیں تھے لیکن زمانہ تھا، ابو جہل کے زمانے میں ہم نہیں تھے لیکن زمانہ تھا۔ کل قیامت کے دن یہ زمانہ اس کے خلاف گواہی دے گا، کسی کے موافق میں گواہی دے گا، کسی کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ نے قسم کھائی والعصر۔ اس کا دوسرا مطلب کہ ہر وقت قیمتی ہے، اس کو کیا کرو؟ ساجا کرو، اس کو قیمتی بناؤ۔ آج جمعہ کے اندر بھی دوپہر میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہماری زندگی کا ہمیں روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ کسی کی 60 سے 70 سال کی، 80 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خود بزنس کرتے ہیں اور ایک وہ جو ملازمت کرتے ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں۔ دونوں لوگ کھانے پینے کے اوقات، اسی طرح نماز کے اوقات اور ڈیوٹی کے جو اوقات ہے، اوقات یعنی ٹائم ٹیبل، ڈیوٹی کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کو اگر نکالا جائے، 8 سے 10 گھنٹے ڈیوٹی کا، کھانے پینے کا اور نماز کے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو نکالا جائے تو کافی سارا وقت بچتا ہے۔ یہ وقت جاتا کہاں؟ یہ وقت کہاں جاتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگ 40 سے 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ریٹائر ہو گئے، اور کاروبار بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں، بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ابھی 40-50 سال کی عمر میں مان لو یہ بندہ ریٹائر ہو گیا
اور جو کاروبار تھا یا جو گھر کے چلانے کا جو نظام تھا وہ بچوں کے حوالے کر دیا. اب یہ پوتا پوتی کے ساتھ کھیلنے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے, ان کو گود میں لے کر کھلانے میں, ان سے دل بہلانے میں وقت گزار رہا ہے, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک. اگر اس بندے نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ وقت تو ضائع ہوا. گناہ کے اندر مبتلا کیا یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ تو وبال جان ہے. نہ گناہ کیا نہ عبادت کی, یہ وقت کا ضیاع ہے. اور گناہ اگر اس خالی وقت میں اگر کیا, جیسے بعض ریٹائرمنٹ والے جو لوگ کیا کرتے, پتے کھیلتے بیٹھتے, دل بہلانے کے لیے, وقت ضائع, وقت کاٹنے کے لیے کیا کرتے, اپنے ہم عمروں کو ساتھ میں لے کر پتے کھیلتے, گھومنے کے لیے چلے جاتے اور فلمیں دیکھتے ہیں, سیریلیں دیکھتے ہیں تاکہ وقت کٹ ہی نہیں رہا ہے, پر کیا کریں. لیکن بعض ریٹائرمنٹ والے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, قرآن کی تلاوتوں میں لگے ہوئے ہیں, زیادہ تر وقت صبح ہے, 8 بجے تک 9 بجے تک مسجد میں لگے ہوئے ہیں, رات کے 10 سے 11 بجے تک مسجد میں لگے ہوئے. اب بتاؤ, 2 قسم کے ریٹائرمنٹ لوگ ہیں. ایک بندہ ہے جس کی زندگی 50 سال اور 60 سال میں ریٹائر ہو گیا, اب اس کی عمر 70 سے 80 سال ہے, 20 سال کا عرصہ وہ گناہ میں مبتلا رہا, 20 سال کا عرصہ وقت کو ضائع کرتا رہا. اور ایک دوسرا بندہ ہے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا اور مسجد سے چپکا رہا. ابھی خالی وقت ہے, اللہ کو یاد کریں گے, آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کریں گے, جمع کرتے رہیں گے. آخرت کے بینک کے اندر بینک بیلنس, نیکیوں کا بیلنس جمع کرتے رہیں گے. قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے, زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹی ہے اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی, اب وہ نمازوں کو کیا کر رہا ہے, قضا کر رہا ہے, صدقات اور خیرات کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلا رہا ہے. 2 کیٹیگری کے لوگ آپ کے سامنے ہیں. کل قیامت کے دن کون سا بندہ کامیاب ہوگا؟ بولو بولو نا. دوسرا والا, حالانکہ وہ پہلے نمبر والا ہے, پہلے نمبر یعنی 1 نمبر لانے والا ہے. تو ہمیں اس کیٹیگری کا بننا ہے جو بندہ رات دن مسجدوں میں لگا. اب ریٹائر ہو گئے نا بھائی, بچے اپنی زندگی جی رہے, بچے اپنی زندگی میں مگن ہیں. ہم نے ہمارے بچوں کو پالا, اور پھر اس کے بچے ہو گئے, ان کے بچوں کو بھی پالیں گے, تو پھر اس کا وہ جو بچے ہیں اس کے باپ کیا کریں گے, اس کے ماں باپ کیا کریں گے؟ زندگی بھر یہی کرتے رہنا ہے. پھر آخرت کے لیے جیئے گا کون؟ آخرت کے لیے جمع کون کرے گا؟ اپنی اولاد کی تربیت. ہاں, اگر اپنی اولاد کی تربیت پر پورا وقت لگا رہے, یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے, عبادت کا کام ہے. لیکن بچے اپنے اسکولوں میں ہیں اور دوسرے جو بچے ہیں بڑے, جو بچوں کے جو باپ ہیں وہ جاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ بوڑھا ہے, صاحب نے زندگی اس کی پڑھی ہوئی ہے, وہ کیا کریں گا بتائے؟ اگر نہ قرآن کی تلاوت کریں گا, نہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گا, عبادت کے کام میں اگر نہیں لگیں گا, تو اس کا وقت کہاں جائیں گا؟ ایسے وقت میں تو اس کو سنبھلنا چاہیے, بھائی میرا وقت گزر گیا, اب تو جانا ہے, جانے کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا چلا, تجھے چلنا ہے تو چل ورنہ میں تو چلا. صدا دور دورہ دکھاتا نہیں, وقت کا ہر لمحہ صدا دور دورہ دکھاتا نہیں, گیا جو وقت ہے پھر ہاتھ آتا. جو وقت چلا گیا, اللہ کی قسم ساری دنیا کی دولت لٹا دو, ایک لمحہ بھی تم دوبارہ کھینچ کر نہیں لا سکتے, ایک لمحہ بھی نہیں لا سکتے. جو گیا وہ گیا. لیکن اب جو گیا ہے اس کو کیا کریں گے؟ استغفار کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کریں گے, اور آئندہ کے لیے وہ کام نہ کرنے کی کوشش کریں گے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو وقت کے ضائع ہونے سے بچائیں گے. اللہ نے یہ وقت ہمیں جو دیا ہے یہ امانت ہے. کیا ہے؟ بولو, امانت ہے. اللہ پوچھے گا تجھے وقت دیا تھا, تو نے کہاں استعمال کیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. کتنی بڑی استقامت ہوگی, کتنی زبردست استقامت ہوگی. یہ نہیں کہ ان کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا, وہ سوتے نہیں تھے بھائی. کوئی دوسرا مطلب نہ نکالنا کہ بھائی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی مطلب ان کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا. وہ سوتے ہی نہیں تھے, ساری رات عبادتوں میں لگے رہتے. جب ان کا انتقال ہو گیا, ان کا پڑوس بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے, ابا رات میں ایک لکڑی دیکھتا تھا, وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی. وہ ابا کہنے لگے, بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی, وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو راتوں میں اٹھ کے اللہ سے عبادت کرتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. کیا خوبصورت زندگی ہے. یہ ٹائم اللہ نے جو دیا ہے نا, کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو جو حسرت ہوگی نا, وہ یہی روایتوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں خالی اوقات میں ہم نے اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا. خالی اوقات میں
اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا دعوت کے کام میں جو ایک صفت ہے ذکر والی وہ یہی ہے، ہر وقت رطب اللسان، اپنے زبان کو تر رکھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں اس کو رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے کہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے نا، کیا جملہ استعمال فرمایا؟ غفرانک، اے اللہ معاف کر دے۔ امی کہنے لگی یا رسول اللہ استنجا سے آئے ہیں، اس میں اللہ سے معافی کیا؟ استنجا کرنا کوئی گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری زبان اللہ کو یاد کرنے کی اتنی عادی ہو گئی کہ اب زبان بند ہو گئی اس جگہ پہ، لیکن میرا دل کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا، اللہ کو یاد کرنے لگا۔ تو ایسے اپنے دل کو جاری کرو، ورنہ میں نے شاید گزشتہ یا اس کے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر مچھر کی طرح بیٹھا ہوا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈنک کو باہر نکالتا ہے، جیسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان انسان کے دل پہ ڈنک مارتا ہے اور اپنا زہر چھوڑ دیتا ہے، وہ غفلت کا زہر، نحوست کا زہر، گناہ کا زہر۔ پھر وہ زہر پھیلتے پھیلتے اتنا پھیلتا ہے کہ وہ دل پتھر کا بن جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، دل پتھر کا بن گیا۔ کس کا بن گیا؟ پھر اچھی باتیں دلوں تک پہنچ نہیں رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری، دل کا سخت ہو گیا اور آنکھیں کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی، نہ اللہ کے سامنے رونا آ رہا ہے نہ دل سے آہیں نکل رہی ہے۔ ورنہ زندہ دل لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کی راتیں اللہ کے سامنے گزرا کرتے تھے۔ تو والعصر، یہ ٹائم جو ہے نا یہ بڑا قیمتی ہے۔ جو مردے ہیں قبرستان میں جا کے دیکھو، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، مرے پڑے ہیں قبرستان میں سوئے ہوئے، اتنی بھی ان کے اندر اوقات حیثیت نہیں ہے ان کے اس میں کہ وہ آئے اور اللہ کو یاد کریں، وہ آئے اور 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ آئے قرآن کی تلاوت کریں، بالکل بھی ان کے اندر اتنی حیثیت نہیں، بے بس لاچار پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ہفتے میں 1 مرتبہ چکر لگایا کرو قبرستان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، مزاروں پہ جایا کرو نہیں، قبرستان جایا کرو۔ کس کے لیے؟ ہماری اپنی عبرت کے لیے۔ مزاریں بھری پڑی ہیں، قبرستان خالی ہے، صرف یاد آتے ہیں تو کب یاد آتے ہیں؟ 15 شعبان کو لائٹنگیں لگاتے ہیں، اور وہاں پر ابھی تو پانی پوری کے ٹھیلے لگتے ہیں وہاں پہ بڑا عجب ماحول بنا ہو۔ کہاں؟ قبرستان میں۔ اب جہاں مجمع دکھا کام والوں کو تو بھائی ہم کو تو بیچنا ہے، تم قبرستان میں آؤ کہ کدھر بھی ہے، شمشان میں آؤ، ہم کو تو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو بیچنا ہے۔ اب یہ عبرت حاصل ہوں گی، یہ موت تازہ ہوں گی، موت کی یاد تازہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ حکیم الامت فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اگر حضرت عزرائیل علیہ السلام آ جائیں اور مجھے کہیں کہ اشرف علی چلو، تو الحمدللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر ابھی آ جائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ سوچو، تیار ہیں، جانا تو طے ہے بھائی، جانا تو کب کس وقت موت آئے کوئی بول نہیں سکتا۔ اگر تم سخت قلعے کے اندر بھی اگر بند ہوں گے نا، قرآن کہتا ہے موت وہاں پر بھی آ کے تمہیں دبوچ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر تقریباً 12 جون کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، احمد آباد کے پلین کریش کا واقعہ۔ 242 لوگ ہیں اس میں، ایک بندہ بچ گیا، موت مقدر میں نہیں تھی، اور کتنے 1 منٹ کے اندر کھیل ختم ہو گیا۔ کھانے والے میڈیکل کالج کے اندر اسٹوڈنٹ بیٹھ کر اطمینان سے کھانا کھا رہے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سیف زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ٹرین میں ہیں کہ پٹری سے ٹرین اتر جائے، نہ کار میں ہے کہ کسی ڈیوائیڈر سے جا کر ٹکرائیں، نہ پلین میں ہے کہ کریش ہونے کا خطرہ ہے، نہ ٹو ویلر کے اوپر ہے کہ نہ سلیپ ہونے کا خطرہ ہے، کسی بھی چیزوں میں نہیں ہے۔ وہ اپنے سیف زون کے اندر اپنے گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کا مزہ لے رہے ہیں۔ جو دوسروں کی زندگی بچانے والے تھے، اچانک اوپر سے موت نے آ کر ان کے اوپر برس گئی اور دستک دے کر ان کو دنیا سے ختم کر دیا۔ موت ہے بھائی۔ ایک لڑکی ہے، پڑھے ہوں گے نا نیوز کے اندر، 10 منٹ لیٹ ہو گئی، افسوس کرنے لگی، پریشان ہو گئی اور باقاعدہ فورس کرنے لگی مجھے جانے دو، ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن اس کا وقت موت کا ابھی نہیں آیا تھا۔ جب
خبر آئی، پتہ چلا کہ بھائی وہ پلین کیا ہو گیا، کریش ہو گیا ہے، تو وہ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، اچھا وہ میں 10 منٹ کیا ہو گئے. بندہ بڑا جلد باز ہے. بندہ کیا ہے؟ ان الانسان کان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے. آگے کیا ہونے والا ہے بندے کو نہیں معلوم ہے. اسی لیے تقدیر پر ایمان لاؤ. کس پہ ایمان لاؤ؟ تقدیر پر ایمان لاؤ. خیر آئی اللہ کی طرف سے، شر آیا یہ بھی اللہ کی طرف سے. پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے بعد کیا خیر ہمارے لیے چھپا کر رکھی ہے. تو ٹائم اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کی قدر کریں، ورنہ کبھی بھی، ابھی تو جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کچھ بھروسہ نہیں، کبھی بھی آئیں گے دستک دے کے ہم کو اچک کر یہاں سے لے جائیں گے. ہم کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تیار رہے، تیری عمر ابھی 40 سال ہے، 20 سال کا ٹائم ہے، تیار رہے، ایسا نہیں کہا جائے گا. اللہ نے کہا تیار رہے، بات ختم ہو گئی. تو والعصر، جب قرآن میں نماز پڑھتے وقت جب پڑھو گے نا وَلَضَّالِّينَ، اس کے بعد جب پڑھو گے والعصر، تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ اللہ ہم سے کہہ رہے ٹائم کی قدر کرو. اللہ ہم سے کیا کہہ رہے؟ ٹائم کی قدر کرو. کتنا وقت ضائع کرتے نوجوان، خاص طور پہ راتوں کے اندر 12 1 بجے تک وقت ضائع کرتے. آج بوڑھے بھی، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا مائیں، کیا باپ، بچے دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے ماں باپ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ ہی نہیں رہا ہے. ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. ماں باپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے ہم وقت ضائع کر رہے تم بھی کیا کرو، تم بھی ضائع کرو. بڑے ہو کے بچے وہی کر رہے. پھر جب ایک لے لہاتی عمر کے دہلیز کو جب پہنچتے ہیں نا، تو پھر وہ کسی کے باپ کی سنتے نہیں ہیں، ماں باپ کی بھی نہیں سنتے، بڑوں کی بھی نہیں سنتے. پھر دعائیں کرنا پڑتا ہے، پھر رونا اور سسکنا پڑتا ہے. جس وقت میں انہیں سمجھانا تھا اس وقت کے اندر ان کے اوپر توجہ نہیں دی، بعد میں خون کے آنسو رلاتے ہیں. کیا رلاتے؟ ان کی تنہائیاں تباہ ہو گئی ہے. آج کل بچوں کی تنہائیاں کیا ہو گئی ہیں؟ تباہ ہو گئی ہے. اسی لیے والعصر کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم کی قدر کرو. اللہ ٹائم کی قسم کھا رہے، کچھ تو بات ہوگی نا. تو ٹائم کی کیا کرو؟ ٹائم کی قدر کرو. یہ برف کی طرح ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. اللہ رب العزت نے کہا ان الانسان لفی خسر، اس جہاں کے اندر، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب تباہی میں ہیں، سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں. 4 لوگوں کو الگ کر دیا. نقصان، سارے انسانوں کا ڈیٹا اللہ کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا ڈیٹا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کہہ رہے سب خسارے میں سوائے 4 لوگوں کے. وہ 4 لوگوں کو الگ کر دیا. نمبر 1 الا الذین آمنوا. 4 صفتوں پر آج انشاءاللہ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے. جس میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. تو سب سے پہلی چیز ایمان والا. ایمان، تقدیر پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور قیامت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں نازل ہو گئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا، پل صراط پر ایمان لانا. جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اس پر کیا کرنا، اس کا نام ہے ایمان. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی بھیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ. بڑی لمبی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، اس حدیث کا باقاعدہ نام ہے حدیث جبرائیل. کیا نام ہے؟ حدیث جبرائیل. اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا مجمع کو چیرتا ہوا. ہم سب بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کی مجلس میں، مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا. میں حیران ہو گیا. میں دیکھنے لگا کہ یار وہ بندہ مدینے کا ہے. جب دیکھا تو جانا پہچانا تو نظر نہیں آتا. اگر مدینے کا ہوتا تو سمجھ میں آتا نا کہ وہاں فلاں بستی میں رہتا ہے، سائنات نگر میں رہتا ہے، اور کرانتی پارک میں رہتا ہے، ادھر ادھر رہتا ہے. قریب ہو تو پہچانا جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے والا، جاننے پہچاننے والا ہے تو سمجھ میں آ جاتا. شکل دیکھا تو بالکل انجان ہے. انجان ہے اس کا مطلب دور سے آیا ہے. جب دور سے آتا بندہ تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت میں گاڑیوں کا سفر نہیں تھا کہ اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے گندے بھی نہیں ہو رہے، دھول مٹی کا سفر ہوتا تھا.
ریگستان سے چل کر آتے تھے, اونٹ اور گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا, تو کپڑے میلے, بال میلے, ایسے ہونا چاہیے تھا نا. شہر کا ہوتا تو میں پہچان لیتا, شہر کا نہیں ہے. مسافر ہوتا تو مسافر کی کچھ تو علامتیں اس کے بدن پہ رہنی چاہیے تھی. دیکھا تو بال بالکل کالے صاف ستھرے, لباس ایک دم سفید چمکتا ہوا لباس, ایسا لگ رہا تھا کہ مسافر نہیں ہے. اللہ کے رسول کے گھٹنے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا, اتنا قریب, اور کہنے لگا اے محمد اخبرنی عن الاسلام, بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, تقیم الصلاۃ, تؤتی الزکاۃ, تصوم رمضان, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام اس بات کا نام ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, روزہ رکھے, اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو کیا کرے, حج کرے. یہ اسلام ہے, ظاہری اعمال کا نام ہے. ظاہری اعمال کے نام کو کیا کہتے ہیں, اسلام. اللہ کے رسول نے جب یہ جواب دیے تو وہ جو گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھے تھے, کون, حضرت جبرائیل علیہ السلام, انہوں نے کہا قال صدقت, سچ فرمایا. حضرت عمر کہنے لگی کہ سوال سے ایسا لگا کہ سوال کون کرتا ہے جس کو معلوم نہیں ہے, اور جب جواب ملا تو کہہ رہے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا, تصدیق کی, تو ان کے صداقت سے ایسا لگا کہ یہ سوال کا جواب ان کو پہلے سے معلوم تھا, پھر بھی سوال کرنا. عجیب و غریب معاملہ تھا. سارے صحابہ ایک دم چوکنا ہو کے دیکھنے لگے. دوسرا سوال کرے, یا محمد اخبرنی عن الایمان, ایمان کسے کہتے ہیں. کیا فرمایا, ایمان کسے کہتے ہیں. ابھی ایمان کی تعریف اللہ کے رسول فرما رہے, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تبارک وتعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان لانا, بن دے کے مانا کہ اللہ ہے, بن دے کے مانا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. بن دے کے اللہ کے رسولوں پر, تمام جتنے بھی اللہ نے رسولوں کو, نبیوں کو بھیجا ہے, ہم نے سب پر کیا کیا ہے. یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے, یہ اسلام کی سچائیت ہے, اسلام کی حقانیت ہے, یہ اسلام کی انصاف پسندی ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. دوسرے جو مذہب والے ہیں انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو لے کر بیٹھا, کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام, باقاعدہ نبیوں سے آگے بڑھ کر ان کے عقیدے میں انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا بنا لیا. یہ اسلام نے کہا سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو ماننا ہے کہ یہ نبی ہے, اطاعت صرف ایک کی ہوں گی. اطاعت کس کی ہوں گی, ایمان لائے تمام نبیوں پر اللہ نے جتنے بھیجے, اور اللہ کے فرشتوں پر ہم ایمان لائے. نہیں دیکھا ہم نے فرشتوں کو, لیکن ہم نے ایمان لائے, اے اللہ جتنے بھی فرشتے ہیں, یہ نورانی فرشتے ہیں, ہم مانتے ہیں, ایمان لائے ہیں کہ وہ اللہ تیری مخلوق ہے. جتنے بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ان تمام کتابوں پر ہم نے کیا کیا, ایمان لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں نازل ہوئیں سب پر ایمان لائے. اور اچھی تقدیر جو آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے, بری تقدیر جو آ رہی ہیں وہ کس کی طرف سے, وہ بھی اللہ کی طرف سے. 3-4 دن پہلے ایک بندے کا فون آیا, کدھر سے آیا میں بول نہیں سکتا کیونکہ وہ سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا. 3-4 دن پہلے فون آیا, اس کی والدہ اس کو بددعا دے رہی تھی, اس کو, اس کے اولاد کو, اس کے گھر والوں کو بددعا دے رہی تھی. اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جس دکان میں میں رہتا ہوں, جس گھر میں میں رہتا ہوں, وہ دکان اور اس گھر سے مجھے بے گھر کر دیا ہے, اور مجھے دکان میں سے حصہ نہیں دے رہے. حالانکہ ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں کو الگ الگ دکانیں دی گئی تھی, لیکن میں بڑا رہنے کے باوجود مجھے کیا کیا جا رہا ہے, اس دکان سے الگ کیا جا رہا ہے. اب تو تقدیر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے اتنا ظلم کرنے کا سکھایا ہے, اللہ رب العزت نے اتنا صبر کرنے کو کہا ہے. میں نے اس سے کہا بھائی دنیا ہی کے اندر سب کچھ مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے, دنیا ہی کے اندر سب کچھ مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے, اور سب کچھ ملا پھر اللہ کا شکر ادا کی, یہ کیسا امتحان رہا. اور اگر تو سچائی پر ہے, تو ظالم نہیں ہے, تو کوئی بھی تجھے بد دعا دے اس کا اثر تجھ پہ کبھی نہیں.
اس کا اثر تجھ پہ کبھی نہیں. اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے تجھے بددعا دیں گے ڈائریکٹ عرش پہ جا کے لگ جائے اور تیری دنیا ایسی کی تیسی ہو جائے. اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں. اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے. اللہ کا نظام انصاف پسند والا ہے. صبر کر. بولے کب تک صبر کرنے کا؟ موت تک صبر کرنے کا. اس لیے ہے کہ جس کو ملا ہے وہ بھی پریشان ہے. گزشتہ مجلس میں کہا نا, کسی کی ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکا نہیں کھانا. پتہ نہیں اندر اس کے کتنے چادر کے اندر سوراخ ہو, کتنے اس کے پھٹے ہوئے چادر ہو, کتنی تکلیفوں کا وہ سامنا کر رہا ہو, ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے ظاہر کی آنکھ سے دیکھ کر کبھی تماشا نہیں کرنے کا, کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کرنی. یہ دنیا کے اندر جو بھی بندہ آیا ہے وہ دنیا کو اس بندے کو امتحان سے گزرنا ہی گزرنا ہے. صبر کرو. ہر چیز مل جائے تو پھر یہ دنیا کیسی؟ ہر چیز مل جائے تو پھر یہ دنیا کیسی؟ کچھ ادھوری خواہشیں تو پھر جینے کا مزہ دیتے ہیں نا بھائی. کل قیامت کے دن جنت میں جئیں گے, ہر تمنا پوری کریں گے, ہر خواہشیں پوری کریں گے. یہاں نہیں ہوگا, یا آزمائش آئیں گی, یا حالات آئیں گے. نبیوں پر آئے تو ہم کیا چیزیں؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ. اتنے حالات آئے کہ نبیوں کو تک کے کہنا پڑا اللہ مدد کب آئیں گی, کب آئیں گی مدد. اتنے حالات. ہم نے تو وہ حالات دیکھے بھی نہیں ہے, ہم نے وہ حالات سہے بھی نہیں ہے, ہم اس حالات کے ہم قریب بھی نہیں گئے. اس صورت کے اندر آخری جو ٹکڑا ہے نا وہی کہتا ہے, بتاؤں گا آگے. تو اس سے میں نے یہ کہا صبر کب تک کرنے کا؟ بولے کب تک کرنے کا؟ میرا تو اللہ پر بھروسہ, یہ جملہ استعمال کیا اس نے, اللہ پر سے میرا بھروسہ اٹھ رہا ہے. کبھی یہ جملہ استعمال نہ کرنا, کبھی بھی اپنے زبان کو بے لگام مت ہونے دینا. اللہ رب العزت آزمائیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب اللہ ایک تنگی دیتے ہیں نا, اس کے بعد اللہ نے دو آسانیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے دو راحتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے بندہ جتنا دنیا کے اندر مشقتوں والی زندگی گزارے گا, جنت میں اتنی زیادہ مزے کرے گا. صحابہ کرام کو جب دنیا کی ریل پیل مل جاتی تھی نا, روتے تھے, ڈرتے تھے, کہیں اللہ ہمارے اچھے اعمال کا صلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے رہا ہے, پھر جنت میں کیا ملے گا. اس لیے کہ بھائی دنیا کے اندر اگر 100 یا 200 1000 سال کی بھی زندگی ہوں گی تو آخر میں کیا ہے؟ موت ہی ہے نا, مرنا تو ہے, بات ختم ہو گئی. پھر یہ سب لے کے کرے گا کیا؟ اتنا ہی لو جتنا یہاں رہنا ہے, اور اتنا جمع کرو آخرت کے لیے جتنا وہاں رہنا ہے. ہم یہاں اتنا جمع کرتے جیسا کہ یہ ہمیشہ رہنا ہے, اور وہاں اتنا بیچتے جیسا کہ ایک راؤنڈ مار کے واپس آنا ہے. واپسی کا سلسلہ ہی نہیں ہے بھائی, وہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ایمان, تقدیر پر ایمان. ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے, بری ہے تب بھی اللہ کی طرف سے. یہ بہت آزمائش کی چیز ہوتی ہے. اللہ تمہیں آزمائیں گے, کبھی بیماری سے آزمائیں گے, کبھی اولاد سے آزمائیں گے, کبھی مال سے آزمائیں گے, اور کبھی بھوک سے آزمائیں گے, کبھی عزت سے آزمائیں گے, کبھی ڈر سے اللہ آزمائیں گے. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر, ایمان لانا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے. بات ختم ہو. پھر کیسے بھی حالات ہیں, وقت گزر رہا ہے, گزرنے دو, کاٹنا ہے کٹنے دو. غزہ والوں کا دیکھو نا کیا حال ہے. مینا کے خیموں میں جب ہم تھے نا 3-4 دن, تو تھوڑی سی اے سی بند ہو رہی تھی تو پسینے ٹپک رہے تھے, اور سونے کے لیے گدا اتنا 1.5 فٹ کا گدا تھا. ادھر دیکھے تو حضرت, ادھر بھی دیکھے تو حضرت. وہ دونوں حضرت کے بیچ میں یہ فن فجرت, پریشان, گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو. ارے کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کمیٹی والے ایسے ہیں اور سعودی گورنمنٹ ایسی ہے, گالیاں دے رہے. اور حالانکہ ہمیں دماغ میں یہ سیٹ ہے کہ 3 دن کے بعد ہمارے لیے ایک زندگی ہے عزیزیہ بلڈنگ میں, جہاں پر اے سی لگی ہوئی ہے, نہانے کا انتظام ہے, کھانے کا انتظام ہے, ہمارے لیے کچن ہے. پھر 30 دن 40 دن گزارنے کے بعد ہمارے علاقے میں آنے کے بعد ایک اور خوبصورت زندگی ہے. حالانکہ پتہ ہے پھر بھی ہم سے 3 دن گزارا نہیں جا رہا ہے. اور غزہ والے کب آزادی ہوں گی معلوم نہیں ہے, کب بیماری کا علاج ہوگا معلوم نہیں. اب کھانا کھایا تو دوسرا کھانا کب ملے گا معلوم نہیں ہے. ایسوں کو دیکھ کر تو سمجھ جاؤ کہ یار ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. تو ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے, بری ہے بھی تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے. دوسری چیز, صرف ایمان کافی نہیں ہے. کامیابی کے لیے
اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, نماز بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, اچھے اخلاق بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, ماں باپ کے فرما برداری بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, راستے سے گری ہوئی جو تکلیف والی چیز ہے اس کو ہٹانا بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, جس کا قرضہ لیا ہے اس کو دینا بھی ضروری ہے. کسی کا دل نہ دکھانا بھی ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اچھے اعمال کا. کیا آتا ہے؟ اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنا چاہے اتنا سمیٹتے جاؤ, جتنا چاہیں. ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں. الحمدللہ ایک تو نکل گئے, ہم ایک نکلے نا, ایمان والے, اللہ کو مانتے, اللہ کا شکر ہے. اللہ اس پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے. جتنے رسول ہیں آج کہہ دو کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. جتنے کتابیں اللہ نے بھیجی ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. اور جتنے فرشتے ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں, بغیر دیکھے ہم نے اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے, اور ہر اچھی بری تقدیر پر ہم نے ایمان لائے. مرنے کے بعد بعد الموت اللہ دوبارہ اٹھائیں گے, ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے. جب اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں اٹھائے تو چلو نکل گئے, نہیں اٹھائے تو گاڑی نکل گئی ہماری. لیکن اگر اٹھا لیا تو کیا کریں گے؟ پکڑے گئے تو کیا کریں گے؟ لڑیں گے اللہ کے سامنے, رشوت دیں گے اللہ کو, فون کر کے بلائیں گے اپنے دوست احباب کو, اپنے کانٹیکٹ کا استعمال کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعد الموت, دوبارہ اٹھائے جانے پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا. ایک کیٹیگری سے ہم نکل گئے, الحمدللہ خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اب تین چیزیں باقی ہیں. دوسرے نمبر پر اعمال صالح, نیک عمل. صرف ایمان کافی نہیں, دوسرا نمبر کیا ہے؟ نماز کی پابندی, روزے کی پابندی, زکوٰۃ کی ادائیگی, حج کی ادائیگی, ذکر و اذکار, صبح سے لے کر شام تک 300 مرتبہ درود شریف پڑھو, 300 مرتبہ استغفار پڑھو, 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو, بازار سے گزرے چوتھا کلمہ پڑھو, اللہ کو ہر وقت یاد کرو. یہ اسلام نے اتنا بہترین مذہب ہم کو دیا ہے, اتنا بہترین مذہب دیا ہے کہ 24 گھنٹے, سال کے 12 مہینے, ہفتے کے پورے 7 دن اور دن کے پورے 24 گھنٹے ایک ایسا نظام سیٹ کیا ہوا ہے کہ بندہ دیندار لگا رہے, بندہ مذہبی بن کر رہے, بندہ مذہب سے جڑا رہے. اللہ نے ایسی سیٹنگ لگائی ہے. اڑ گئے, کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو. دوپہر ہو گئی, کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو. عصر ہو گئی, اب دن ڈھلنے کو ہے, کیا کرو؟ نماز پڑھو. سورج غروب ہو گئے, اب کیا کرو؟ نماز پڑھو. اب سونے کو جا رہے, کیا کرو؟ نماز پڑھو. صبح سے لے کر شام تک اللہ کو یاد کرو. ہفتہ گزر گیا, جمعہ آ گیا, سال گزر گیا, رمضان آ گیا, روزے رکھو. ہر سال آ رہا ہے, ایسے نہیں کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ روزہ, ہر سال رمضان آیا, ہر سال روزے رکھو. ہر بالغ مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے, ہر مسلمان بالغ مرد پر روزہ رکھنا فرض ہے. رمضان آیا, روزہ رکھو. دیکھیں نا رمضان میں کیسا ماحول بنتا ہے. اچھے کیا, برے شرابی بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ مسجد کی طرف آتے ہیں, نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں, اور نیک بن جاتے ہیں. تو یہ اسلام سے جوڑنے والا, ہر سال رمضان آیا, ہر سال لوگ مذہبی بن جاتے ہیں. مسجدوں کے اندر بولنا پڑتا ہے, بھائی آگے سے رکو, بھائی آگے سے رکو, بھائی آگے سے رکو. چپلیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, پارکنگ کی گاڑیاں, اپنے گھروں میں گاڑیاں لگا کر آیا کرو, بھائی پیدل آیا کرو, پارکنگ کی گاڑیاں ترتیب سے لگاؤ. یہ اعلان کرنا پڑتا ہے. اتنی پبلک رمضان المبارک کے اندر آتی. رمضان آ گیا, پھر رمضان گزر گیا, پھر بقرعید آ گئی. ہر سال قربانی تم پر واجب ہے, بکرے ذبح کر رہے, بڑے جانور ذبح کر رہے, اور جب بھی ذبح کر رہے اللہ کو یاد کر رہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ میرا رخ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف کرتا ہوں, اور میں مشرکین میں سے نہیں, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری بدنی عبادت, میری مالی عبادت, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ مذہبی بنایا جا رہا ہے, مذہب کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے. بکرے گھما رہے, رسیاں سے ایک دوسرے بکروں کو ٹکر مار رہے, کبھی چاکن جا رہے لانے کے لیے, کبھی راشن جا رہے, کبھی کوثر باغ جا رہے, کبھی ادھر ادھر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ماحول بن رہا ہے, یہ مذہبی. اللہ رب العزت نے اسلام کو ایسے سیٹنگ سے ہم کو دیا ہوا ہے کہ سال بھر بندہ پوری زندگی
اسی سیٹنگ کے ساتھ اگر زندگی جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ بندہ مذہب پر باقی رہے گا اور مذہب اس کا زندہ رہے گا، مذہب اس کا ایمان تازہ رہے گا اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں ہوئیں، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ جو 2 باتیں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 لوگوں کے جن میں یہ صفت پائی جائیں گی، وہ بندے خسارے میں نہیں بلکہ کامیاب ہیں۔ 2 صفتوں کا تذکرہ یاد رکھو، پورا ہفتہ بلکہ پوری زندگی عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرو۔ ایک ہے ایمان اور دوسرے نمبر پہ بولو اعمال صالحہ۔ انشاءاللہ باقی کے جو 2 صفتیں ہیں، یہ 2 صفتیں آئندہ مجلس میں بیان کی جائیں گی۔ 29 جون اتوار کو صبح 10 بجے سے لے کر ایروڑا جامع مسجد میں جوڑ رکھا گیا ہے، سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیرا بلا وزیر، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہ وعظیم سلطانی، جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔